لام تاکید کے لیے یقیناً اچھا ٹھکانہ ہے جنات عدن یعنی باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے مفتحۃ لہم الابواب کھلے ہوں گے ان کے لیے ان کے دروازے. جیسے ہی وہ متقین جو ہیں وہ جنت کے سامنے پہنچیں گے جنت کے دروازوں کے بڑی عزت کے ساتھ وہ دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. توجہ کیجیے متقین فیہا اب وہ داخل ہوگا اس میں تکیے لگائے ہوں گے ان میں یدعون وہ منگوائیں گے فیہا ان میں بفاکہۃ میوے کثیرۃ بہت سے وشراب اور پینے کے لیے مشروبات پینے کے لیے مشروبات اور کھانے کے لیے. فاکہہ کا مطلب پھل ہی نہیں ہوتا فاکہہ کا مطلب ہر چیز جو انسان جو ہے اس کو اپنی بہترین خوراک بنا سکتا ہے. فرمایا وہ منگوائیں گے ان میں جو ہے وہ میوے بہت سے کثرت سے اور مشروبات وہ منگوائیں گے اور ان کو عطا ہوں گے. وعندہم اور ان کے پاس ہوں گی قاصرات الطرفی نیچی نگاہ رکھنے والی اطرابن ان کی ہم عمر بیویاں خامدوں کی ہم عمر بیویاں اور نیچی نگاہ رکھنے والی بیویاں بھی ان کے پاس ہوں گی. ھذا ما توعدون یہ ہے وہ جزا جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا لی یوم الحساب یوم حساب کے لیے یوم حساب کے موقع پر یوم قیامت والا دن یہی وہ وعدہ ہے اے متقین لوگ جو تمہیں دیا جاتا تھا. ان ھذا لرزقنا بے شک یہ یقیناً ہمارا رزق ہوگا قیامت کو ما لہ من نفاد اور نہیں ہے اس کے لیے کبھی ختم ہونا. دنیا کے اندر تو انسان کو سب سے بڑا خوف ہوتا ہی اس چیز کا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے اور جب ضائع ہو جاتی ہے پھر غم لگ جاتا ہے. پہلے خوف پھر غم پہلے خوف پھر غم. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میری باتوں کی پیروی کرے گا ایمان لائے گا عمل صالح اختیار کرے گا ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. تو لیکن یہ جو ہے یہ جو دنیا کے اندر خوف اور غم کس چیز کا ہوتا ہے جی اور لمبی بحث میں نہ ہم چلے جائیں. خوف کیا ہوتا ہے زوال نعمت ہاں اندیشہ ہے زوال نعمت کہ زوال نعمت نہ ہو جائے. اور غم کیا ہوتا ہے عدم تکمیل آرزو کا پورا نہ ہونا. تو یہ دونوں ہی حالتیں اللہ فرماتے ہیں وہاں نہیں ہوں گی نہ خوف نہ غم. اور یہاں پر بھی اگر خوف اور غم کسی وجہ سے ہے تو وہ اللہ ایمان والوں کے لیے یہ آزمائش ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے. اور کافروں کے لیے یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ ان کے لیے عذاب کا سبب بن جاتی ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. مومن نہیں مایوس ہوتا. فرمایا ان ھذا لرزقنا بے شک یہ یقیناً ہمارا رزق ہے ما لہ من نفاد اور نہیں ہے اس کے لیے کبھی ختم ہونا. ھذا یہ ہے معاملہ اہل خیر کا یہ تو ہے متقین کا معاملہ. لیکن سرکشوں کا اور یہ جو مکہ والے کر رہے ہیں اور اس طرح کے جو مشرکین اور کافر ہیں ان کے لیے کیا ہوگا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب اور بلا شبہ سرکشوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. کیا جہنم یعنی جہنم یصلونھا وہ اس میں داخل ہوں گے. فبئس المہاد اور بری ہے وہ جگہ آرام کرنے کی. مہد کسے کہتے ہیں ماں کی گود کو اس میں انسان کو سکون ملتا ہے. فرمایا بری جگہ ہے وہاں جو ہے وہ سکون نام کی کوئی شے ہی نہیں ہے. ھذا یہ ہے عذاب فلیذوقوہ تو چاہیے کہ وہ اس کو چکھیں. حمیم کھولتا ہوا پانی وغساق اور پیپ کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے ان لوگوں کے لیے جو ہے یہ اس کو چکھیں گے جہنم کے اندر. وآخرو اور یہی بات ختم نہیں ہوگی وآخرو اور دوسرے عذاب ہیں من شکل ہی اسی طرح کی ازواجن کئی قسم کے. میں آیت مبارکہ زوج کے معنوں میں بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ان کے علاوہ بھی کئی شکلوں کے اور کئی طرح کے عذابات اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھے. ھذا فوجن کہا جائے گا یہ ہے ایک گروہ مقتحم معکم جو گھسا چلا آتا ہے تمہارے ساتھ. یہ ذرا منظر کشی یعنی تنگ جگہ کے اوپر پہلے ہی لوگ ہیں اور اس جگہ کے اوپر اور فرشتے جو ہیں اس کو گھسیڑ رہے ہیں. پہلے ان کے لیے کیا ہے تنگ جگہیں جہنم کے اندر تنگ وادیوں کے اندر ان کو ٹھونسا جائے گا اور پھر پیچھے سے ایک گروہ اور آ جائے گا. اب آپ مجھے بتائیے کہ جہاں پہلے ہی جو ہے وہ 100 آدمیوں کو گنجائش ہو اور وہاں 300 آدمی 200 داخل ہو جائیں تو کتنی تنگی ہو جائے گی. اور جو آنے والے ہیں اور جو پہلے سے لوگ ہیں ان کی حالت کیا ہوگی. اس کے لیے وہ کیا کہتے ہیں لا مرحبا بہم تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے. کہاں آ رہے ہو یعنی جو پہلے سے موجود ہیں وہ ان پر لعنتیں ڈال رہے ہیں کہ جاؤ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے ہم تو پہلے ہی تنگ بیٹھے اور تم پھر آ گئے ہو. یہ حالت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. پیر صاحب
یہ ان کی وہ حالت بیان ہو رہی ہے جنت کی وسعتوں کے مقابلے میں جہنم کی تاریکیاں اور تنگیاں۔ فرمایا ھذا فوج مقتحم، اور یہ کہا جائے یہ ایک گروہ ہے مقتحم معکم، جو گھسا چلا آتا ہے تمہارے ساتھ، لا مرحبا بہم، نہ خوشی ہے ان کے لیے نہ فراخی ہے ان کے لیے، انہم بے شک یہ صال النار، آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ قالوا وہ کہیں گے بل انتم، بلکہ تم ہی ہو ایسے کہ لا مرحبا بکم، کہ تمہارے لیے کوئی خوشی اور فراخی نہیں۔ یہ اب آپس میں ان کی گفتگو ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے جو ہے تم دفع ہو جائے، تمہارے لیے خوش آمدید نہیں ہے، ویلکم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں تمہارے لیے ویلکم نہیں ہے۔ اور یہ دو کون سے گروہ ہیں؟ یہ وہی ہیں، ایک بڑوں کا گروہ، ایک ان کے پیچھے چلنے والا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا وہ کہیں گے بل انتم، بلکہ تم ہی ہو ایسے، لا مرحبا بکم، تمہارے لیے خوشی نہیں ہے فراخی نہیں ہے، انتم قدمتموہ لنا، تم ہی ہو کہ ہمارے لیے عذاب کا سبب بنے ہو۔ یہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ کمزور لوگ کن کو کہہ رہے ہیں؟ جن کے پیچھے چلتے تھے، اندھا دھند ان کی پیروی کرتے تھے۔ اس لیے آپ جس کو بھی اپنا لیڈر، اپنا پیشوا، اپنا امام، اپنا بڑا مانیں تو یہ دیکھ کے مانیں کہ وہ آپ کو خیر کی دعوت دے رہا ہے یا شر کی دعوت دے رہا ہے، وہ آپ کو آخرت کی طرف بلا رہا ہے یا دنیا کے معاملے کے اندر جو ہے وہ آپ کو استعمال کر رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ کل قیامت والے دن پھر پچھتانا پڑے، اللہ محفوظ فرمائے۔ فرمایا انتم قدمتموہ لنا، تم ہی اس عذاب کو آگے لائے ہو ہمارے لیے، فبئس القرار، سو برا ہے وہ ٹھکانہ۔ قالوا وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، من قدم لنا ھذا، جو آگے لایا ہمارے لیے یہ عذاب۔ کیا مطلب؟ یہ لوگ سبب بنے ہیں ہمارے لیے عذاب کا، یہ برے لوگ تھے، ہمیں برائی پہ چلاتے تھے، ہم ان کے پیچھے چلے تو یہ ہمارے لیڈر اور رہنما تھے، یہ سبب بنے ہمارے لیے عذاب کا۔ فزد ہو، تو اس کو زیادہ کر، عذاب کو ضعفاً، دگنا، فی النار، آگ میں، ان کے لیے جو ہے وہ دگنا عذاب کر دے۔ عذاب تو ہمیں بھی ہو رہا ہے، ان کو بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ ہم سے زیادہ عذاب کے مستحق ہیں۔ اس کا جواب قرآن مجید میں سورۃ الاعراف اور دیگر جگہ پر ہے۔ اللہ نے فرمایا تم سب کے لیے جو ہے وہ دگنا عذاب ہے، کسی کو کہہ رہا دگنا عذاب نہیں، یہاں سب کے لیے دگنا عذاب ہے۔ تم اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے دنیاوی مفاد کی خاطر ان کے پیچھے چلے تھے، اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، اب یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر بد دعائیں دے کے، لعنتیں ڈال کے، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب بڑی زبردست بات ہے، بٹ صاحب ذرا غور کرنا۔ وقالو، اور وہ کہیں گے مالنا لا نرا رجالن، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم نہیں دیکھتے رجالن، ان آدمیوں کو، کننا نعدہم من الاشرار، جن کو دنیا کے اندر ہم برے لوگ شمار کرتے تھے۔ ہم ایمان والوں کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو یہ کیا ہیں؟ سارے غریب غربا لوگ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے ہیں، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت خباب ابن ارت، ہاں جی، اور حضرت یاسر رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اصحاب صفہ۔ منافقین کہتے تھے نا عبداللہ بن ابی کہ یہ سارے جو ہیں وہ یہاں مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، ان کا کوئی گھر بار نہیں ہے، کھانے کے لیے ان کو مل جاتا ہے، بس ٹکے ہوئے ہیں۔ اگر آپ لوگ وہ عبداللہ بن ابی منافق، یہ کفار جو ہے وہ ان کا استہزاء کرتے تھے، اور عبداللہ بن ابی منافق اور طریقے سے کہتا تھا کہ دیکھیے جی، اگر تم لوگ جو ہیں وہ ان کو جگہ نہ دیتے، انصار تم کو جگہ نہ دیتے اور ان پہ مال نہ خرچ کرتے تو یہ سارے کے سارے بھاگ جاتے۔ اس طرح کی بات وہ کر رہے تھے۔ تو اس طرح کے جو لوگ تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور نیک، ان کو تو سمجھتے تھے ہم دنیا کے اندر کہ یہ تو کم تر لوگ ہیں، وہ کدھر ہیں؟ وہ جہنم میں نظر نہیں آ رہے، وہ تو چلے گئے جنت میں۔ یہ اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، بلکہ حقیقت، مثال نہیں، حقیقت سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو وہاں یہ ہوگا ان کے ساتھ، یہ دنیا کے اندر بڑے بنے ہوئے بڑے بڑے سردار۔ وقالو، اور وہ کہیں گے مالنا لا نرا، کیا ہے ہمارے لیے ہم نہیں دیکھتے رجالن، ان آدمیوں کو، کننا نعدہم من الاشرار، جن کو ہم دنیا کے اندر برے لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے، آج وہ جہنم میں نہیں ہیں۔ اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے ان کو دنیا میں مذاق بنائے رکھا؟ اتخذناہم، کیا ہم نے ان کو دنیا میں بنائے رکھا سخریا، مذاق؟ ام زاغت عنہم الابصار، یا ہماری نگاہیں ہی پھر گئی ہیں؟ کیا ہم جو دنیا میں ان کو مذاق کر رہے تھے یہ غلط تھا؟ ہمارا اندازہ غلط تھا؟ کدھر گئے وہ لوگ؟ یا ہماری آنکھوں کو کیا ہو گیا، ہمیں وہ نظر نہیں آتے؟ ام زاغت عنہم الابصار، یا ہماری آنکھیں ان سے جو ہیں وہ پھر گئی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اہل مکہ
یہ جھگڑا جو وہاں پر اہل جہنم کے درمیان ہوگا یہ کوئی کہانی نہیں ہے. اِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ اہل النار. اِنَّ ذَلِكَ بلا شبہ یہ لَحَقٌّ یقیناً حق ہے. تَخَاصُمُ اہل النار اہل دوزخ کا آپس میں جھگڑنا. اہل دوزخ کا یہ جھگڑا، یہ آپس کی گفتگو، ایک دوسرے پہ لان تان، بد دعائیں، اور پھر یہ بات کہ متقین جنت میں چلے گا اس کا تذکرہ ہوگا. یہ جھگڑے کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حق بات ہے اور یہ ہونے والی ہے، اس لیے تم ان سے بچو، ایمان لے آؤ. قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ، آپ کہہ دیجئے بس تو میں تو ایک ڈرانے والا ہوں. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. یہ ہے اصل سبق کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ رب العزت کے سوا، الواحد جو ایک ہے، القہار جو غلبے والا ہے. آج دنیا کے اندر اللہ نے تمہیں آزمائش کے لیے کچھ عہدے دیے ہیں، ان کے عمر جو ہے وہ پسیج نہ جاؤ اس دنیا کے پیچھے. اس الواحد القہار کو یاد کرو جس کا حکم جو ہے وہ غالب چلے گا. رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں اور زمین کا. وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. العزیز الغفار، یہ بڑی زبردست بات کی ہے. وہ غالب ہے لیکن وہ غفار بھی ہے. وہ غالب ہے لیکن یہ قرآن مجید کے اندر دیکھو بات. قرآن مجید میں 3 باتیں کروں گا جی پیر صاحب. ایک صفت اللہ تعالیٰ کی آئی ہے غافر، ایک آئی ہے غفور، ایک آئی ہے غفار. 3 باتیں ہوئی نا، غافر، غفور، الغافر، الغفور، الغفار. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بندے اگر تم ظالم ہو اور ظلم چھوڑ دو تو میں غافر ہوں. تم پہلے ظالم تھے، ظلم چھوڑ دیا، توبہ کر لی، میں غافر ہوں. اگر تم اس کے اگلے درجے کے ظلوم تھے، بڑے ظالم، تو میں بخشنے میں کم نہیں ہوں، میں ابھی الغفور ہوں. اور اگر تم نے انتہا کر دی ظلم کے، الظلام بن گئے، تو میں اس کے مقابلے میں الغفار ہوں، بشرطے کہ تم ایمان لے اور توبہ کر دو. دنیا کے اندر بے شمار لوگ غلبہ حاصل کرتے ہیں لیکن بخشتے نہیں ہیں. کتنے ہی بادشاہ ہیں جنہوں نے شک کی بنا پر لوگوں کو قتل عام کر دیا. اللہ فرماتے ہیں نہیں، میری شان یہ نہیں ہے. 2 صفتیں پہلے آئی، 2 صفتیں اب ہیں. پھر بڑی پیاری آیت ہے، دوبارہ پڑھوں گا. قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. یہاں رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہوا نبأٌ عظیم، وہ ایک بہت بڑی عظیم خبر ہے. یہ قیامت کوئی مذاق نہیں ہے، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ تو ایک عظیم خبر ہے جو اللہ کے رسول تمہیں دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. انتم عنہ معرضون، تم اس سے منہ پھیرنے والے ہو. ما کان لی من علم، نہیں ہے مجھے کوئی بھی علم، بالملأ الاعلی، اس اونچی مجلس کا، فرشتوں کی اس عظیم مجلس کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے علم نہیں ہے. اذ یختصمون، جب وہ آپس میں تکرار کر رہے تھے. کیا تکرار کر رہے تھے پتہ یاد ہے؟ کیا کہا تھا فرشتوں نے جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس آدم علیہ السلام کو اور اس کی اولاد کو میں دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ یہ تو دنیا میں جا کے جو ہے وہ جھگڑا فساد، دنگا فساد، خون خرابہ کریں گے، اور ہم آپ کی تسبیح اور تحمید اور تقدیس کر رہے ہیں، اس کو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہاں ہم نے کیا جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے. یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ بات کہ تمہیں دنیا کے اندر یہ ذمہ داری دی جانی تھی، اے مکے والے سمجھو یہ تو تمہاری پیدائش سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے فیصلہ ہو چکا ہے. اور اس کا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے. اور اب آخری بات جو ہے وہ یہاں یہی کی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، یہ قرآن مجید کا آخری مقام ہے جہاں حضرت آدم اور فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور فرشتوں نے جو سجدہ کیا اس کا تذکرہ ہے. یہ آخری مقام ہے. اس سے پہلے سورہ بقرہ، سورہ الاعراف، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، اس میں یہ مضمون سارا، سورہ ہجر اس میں گزر چکا ہے. اور یہاں خلاصہ بیان کیا ہے، اینڈ پہ سمری آخری سنیے ذرا. فرمایا ما کان لی من علم، نہیں ہے مجھے کوئی علم بالملأ الاعلیٰ، اس فرشتوں کی اونچی مجلس کا، اس اونچی مجلس کا. اذ یختصمون، جب وہ آپس میں تکرار کر رہے تھے. ان یوحیٰ الیہ، نہیں وحی کی جاتی میری طرف، الا مگر
انما انا نذیر مبین، مگر یہ کہ بس میں تو ایک ڈرانے والا ہوں کھلا، میرا کام صرف یہ ہے کہ تمہیں آگاہ کر دوں، اب آگے تمہاری مرضی ہے، نہیں مانو گے تو پھر اپنے انجام کو یاد رکھو۔ اذ قال ربک للملائکۃ، جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، انی خالقم بشرا من طین، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر، ایک انسان مٹی سے، فاذا سویتہ، اور جب میں اسے بالکل ٹھیک ٹھیک بنا دوں، اس کی شکل و صورت اور اس کا پورا جو ہے وہ نوک پلک سنوار دوں، ونفخت فیہ من روحی، اور میں پھونک دوں اس میں سے اپنی روح، اور اس میں پھونک دوں اپنی روح میں سے، اپنی روح میں سے جب میں اس میں سے اس کے اندر پھونک دوں، فقعوا، تو تم گر پڑنا، لہو، اس کے لیے، ساجدین، سجدہ کرتے ہوئے۔ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، یہ واقعہ چونکہ قرآن مجید میں 6-7 مقام پر گزر چکا ہے، چھٹا غالباً 6 مقام ہے، یہ 7واں مقام ہے۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، پھر سجدہ کیا فرشتوں نے، سب نے اللہ کے اس حکم کو مانا، الا ابلیس، مگر ابلیس جو ہے اس نے نہیں مانا، اور یہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ وہ فرشتوں میں ہے ہی نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو علیحدہ حکم دیا تھا، سورۃ الاعراف میں آیا ہے، استکبر، اس نے تکبر کیا، دیکھیے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ایک ہے تکبر، ایک ہے استکبار، کیا فرق بتایا گیا تھا؟ استکبار اور تکبر میں فرق کیا ہے؟ تکبر ہے انسان ذاتی طور پر فخر کرے، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے، متکبر بن جائے۔ استکبار ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی کہے کہ مجھے مانو بڑا، جیسے فرعون تھا، تکبر بھی کرتا تھا اور مستکبرین میں سے تھا، لوگوں کو کہتا تھا میری بڑائی مانو۔ یہاں اس کے لیے بھی آیا ہے۔ اور یہ دیکھ لو انسان کی آدم اور آدم علیہ السلام کی جو اولاد، ہم اللہ معاف فرمائے، اس میں سے جو بد لوگ ہیں، ان کی بدقسمتی دیکھیں، وہ اسی شیطان کو بڑا مان رہے ہیں، اور اس کو بڑا مان کے ہی اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ کیوں سر؟ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ الا ابلیس، مگر ابلیس نے استکبر، اس نے بڑا تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا ابلیس، ما منعک، کس چیز نے منع کیا، ان تسجد، کہ تو سجدہ کرے، لما خلقت بیدی، جس کو میں نے پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے۔ یہ دیکھیے اللہ رب العزت کی کمال شفقت، مہربانی انسان کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نسبت کیا کی ہے، میں نے اس کو اپنے خاص ہاتھوں سے بنایا ہے اور تم اس کے سامنے سجدہ نہیں کر رہے۔ استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، یا تو جو ہے وہ بلند درجے والے لوگوں میں سے ہو گیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اتنا بڑا بن گیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے حکم کی جو ہے وہ سرتابی کر رہا ہے، میرے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اتنے اپنا آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ قال، اس نے کہا، انا خیر منہ، میں تو اس آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، اس نے مجھے پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اور تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو مٹی جو ہے یہ آگ کے مقابلے میں حقیر چیز ہے، تو اب میں اعلیٰ ہو کے کسی حقیر کے سامنے جھک سکتا ہوں، سجدہ کر سکتا ہوں؟ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، فاخرج منہا، اب تو نکل جا یہاں سے، فإنک رجیم، بے شک تو مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کو اسی وقت نیست و نابود کر دیتے، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ایک بہت عظیم امتحان جو ہے اس کا فیصلہ فرمایا اور اس کو مہلت دے دی۔ قال فاخرج منہا، تو نکل جا یہاں سے، فإنک رجیم، کیونکہ بے شک تو مردود ہے، وإن علیک لعنتی، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے، الی یوم الدین، قیامت کے دن تک اب تمہارے اوپر لعنت ہے، تو اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے، محروم ہو گیا ہے۔ قال ربی، اس نے کہا اے میرے رب، دیکھو وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ہی مان رہا ہے۔ قال ربی، اس نے کہا ہے میرے رب، فانظرنی، پھر تو مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک کہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ اس واقعے میں حکمت سمجھ آ گئی؟ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میں یہ امتحان آدم کا کروں اور پھر میں دیکھوں کہ کون میری طرف کھڑا ہے اور کون اس کی طرف کھڑا ہے۔ بس یہ ہے اللہ رب العزت کی یہ حکمت یہاں پہ رہا ہے۔ اور مکہ والو، تم شیطان کی پیروی کر رہے ہو اور قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، اس شیطان کی پیروی کر رہے ہو جو سب کو ڈبو دے گا۔ تو یہ ہے اصل امتحان، اور یہ اللہ رب العزت جو العزیز الغفار ہیں، یہ ان کی حکمتیں ہیں، اور ایک ایمان والے شخص کو دل سے ان حکمتوں کو ماننا چاہیے، پھر وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر وہ سوچے شک و شبہ میں پڑ جائے اور یہ کہے یہ کیوں ہو گیا اور وہ کیوں ہو گیا، تو پھر وہ بھٹک جائے گا، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس جو ہے وہ کامل تصدیق والا ایمان نصیب فرمائے، آمین۔ قال ربی، اس نے کہا ہے میرے رب، فانظرنی، پھر تو مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک کہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال، اللہ رب العزت نے فرمایا، فإنک من المنظرین، جاؤ، بلا شبہ تو ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں مہلت دی گئی ہے،
تم قیامت تک نہیں مرو گے. الا یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت اللہ کے ہاں معلوم ہے. کسی کو نہیں پتا قیامت کب آئے گی، لیکن اللہ رب العزت کو پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. قال، اس نے کہا فبعزتک، اے اللہ تیری عزت کی قسم. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے اللہ تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، یقیناً میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو، کسی کو نہیں چھوڑا اس نے. یعنی اس میں سارے کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا ہے. وعلیکم السلام. قال، اس نے کہا فبعزتک، تیری عزت کی قسم، لأغوینہم، یقیناً میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، اجمعین، سب کو، الا عبادک منہم المخلصین. یاد ہے سورہ صافات کتنی دفعہ وہاں پر یہ آیت مبارکہ آئی تھی. شیطان کہتا ہے اللہ تیرے وہ بندے جو خالص کیے ہوئے اور چنے ہوئے ہیں ان پر میرا یہ وار نہیں چلے گا، ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان مخلص بندوں کے اندر شامل فرمائے جو ایمان لے آئے اور کامیاب ہو گئے اور متقین بن گئے. آمین. تو اس نے کہا اللہ میری تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، یقیناً میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا سب کو، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو خالص کیے ہوئے اور چنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما دے. آمین. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالحق، تو حق یہی ہے، والحق اقول، اور میں حق بات ہی کہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں میں حق بات ہی کہتا ہوں. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، یقیناً میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے، وَمِمَّن تَبِعَكَ، اور ان سے جو تیری پیروی کریں گے، مِنْهُمْ اجمعین، ان میں سے سب کے سب. جس طرح اس نے کہا نا کہ میں سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے مخلص بندوں کے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو تیرے پیچھے چلیں گے وہ سب کے سب پھر جہنم کا ایندھن بنیں گے. یہ ہے اصل خبر، یہ ہے وہ بڑی خبر. آیا نا، کہاں تھا یہ لفظ آیا؟ یہ دیکھو، قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ. یہ انجام اصل بڑی خبر ہے جس کی اطلاع قرآن دے رہا ہے، جس کی اطلاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، اس کام کے اوپر، اس تبلیغ کے اوپر، اس پیغام کو پہنچانے کے اوپر میں تجھ سے کوئی اجر نہیں مانگتا. وما انا من المتکلفین، یہ زبردست صفتائی ہے داعی کی. مبلغین کی یہ ہے کہ وہ مسجع اور مقفع عمارتیں پیش کرنا اور چبا چبا کے گفتگو کرنا اور لوگوں کے سامنے اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں علمی برتری جھاڑنا، یہ ایک مبلغ کی شان نہیں ہے. وہ تکلف نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کروایا گیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں آپ سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا. وما انا من المتکلفین، اور میں نہیں ہوں تکلف کرنے والوں میں سے. میں تکلفاً یہ بات تمہیں نہیں کہہ رہا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں تمہارے اوپر علم کی دھونس جو ہے وہ پیش جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دھونس جماؤں اور تمہارے اوپر بڑا بن جاؤں. نا 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 نا، میں تمہیں میں سے ہوں. اللہ کی طرف سے جو ہے وہ پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور یہاں میں نظارت کے طور پر تمہیں کہہ رہا ہوں کہ آخرت سے کہ عذاب سے ڈر جاؤ اور ایمان لے آؤ، میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں. اور کتنی خوبصورت بات کہی ہے غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے. انہوں نے کہا لوگوں ادھر ادھر کی باتیں نہ سنو، اللہ کے صحابہ، اللہ رب العزت کے، اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پیچھے چلو. وہ تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ علم والے، دین کو سمجھنے والے، اور سب سے زیادہ تکلف سے پاک ہے. یہ لفظ بولا. ان کے عمل، ان کے قول اور ان کے عمل میں تکلف نہیں ہے. جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا، کافی دیر کے بعد آیا. آپ نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہا مسجد کے اندر ایک ایسا شخص آیا، اس نے قرآن مجید کو پیش کیا اور قرآن مجید کو پیش کرتے کرتے بے ہوش ہو گیا. تلاوت کرتے اور لوگوں کے سامنے قرآن بیان کرتے. انہوں نے کہا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مات ایسے لوگوں کی مجلسوں میں جاؤ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں قرآن سنتے تھے، آپ نے تو ایسا تکلف نہیں کیا، آپ کے اوپر تو ایسی کیفیت طاری نہیں ہوئی، کیا اس کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو گئی ہے؟ یہ ہے جو مسخرہ پن کر رہے ہیں قرآن مجید کو پیش کرنے میں، ایسے لوگوں کے پاس مت جاؤ. تو کیا کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے؟ غالباً ان کا نام ہے کہ صحابہ اکرام سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے، سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، اور سب سے زیادہ تکلف سے پاک تھے. ان کی پیروی کرو. قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، اور سب سے زیادہ ان میں بڑے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس کام پر اجر نہیں مانگتا اور میں بالکل تکلف کرنے والا نہیں ہوں. ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر عظیم نصیحت جہانوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے. ولا تعلمن، اور یقیناً تم ضرور جان لوگے، نبأہ، اس کا حال، بعد حین، کچھ مدت کے بعد.
یہ قیامت کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے آج تمہیں یقین نہیں آ رہا، لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ ساری باتیں حق اور سچ تھیں۔ اور اس کی پہلی منزل کیا ہے؟ موت۔ جیسے ہی موت آئی فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، اللہ فرماتے ہیں پردے پرے ہو گئے، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اور آج تمہاری نظر بہت تیز ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں موت کی، قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ ہمارے دنیا کے اندر رہنے والے انسان اور دوست جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے ان کو دعوت پیش کی جاتی ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے وہ اسلام کو قبول کر لیں، ایمان قبول کر لیں، تاکہ ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بن جائے۔ اور جو ایمان لے آئے ہیں ان کو ہمیشہ جو ہے وہ وہی فکر کرنی چاہیے آخرت کی تیاری کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ صاد اللہ کے فضل سے ختم ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔